بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ابتدا میں خالق کائنات کے حضور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنی امان عطا فرمائے۔ چینل میرا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیجئے گا۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، فرسٹ ایئر کا پرچہ بورڈ کا اردو کا بچوں کا ہونا ہے، تو میں ایک مثالی پرچہ لے کے حاضر خدمت ہوں، اور یہ پرچہ ہماری فروغ اردو اکادمی جو کہ چیچا وطنی میں اردو مضمون کی ترویج و ترقی کا ایک واحد ادارہ ہے، اور اس ادارے نے بے شمار بچوں کو اردو کے لیے ریڈی کیا، تیار کیا، اور ہمارے ادارے سے تربیت یافتہ بچے ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں 95 اور سیکنڈ ایئر میں 94 یعنی 94 تک 12ویں میں، اور 11ویں جماعت میں 95 تک نمبر حاصل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس بار پھر ہمیں توقع ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ تو میں حاضر خدمت ہوں، اپنے ادارے کی ایک سابقہ ہونہار طالبہ ملائکہ ارشاد بچی ہے، اس کا پرچہ ہے اردو کا سال اول کا، وہ لے کے آپ کے سامنے، اور ان بچوں کو خاص طور پہ مخاطب کر رہا ہوں فرسٹ ایئر کے کہ جنہوں نے یہ پرچہ حل کرنا ہے اب بورڈ کا اردو کا، کہ وہ لازمی طور پہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو مختلف جو سوالات ہیں ان کی کچھ جو بنیادی اس کے نکات ہیں ان سے بھی آگاہ کر سکوں۔ تو دیکھیے گا، یہ سب سے پہلے تو یہاں سے یہاں تک 20 نمبر اس بچی نے پورے حاصل کر لیے اپنے معروضی کے، اور یہ ہر بچے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معروضی کے جو نمبر ہیں نا ان کو بچائے، اور 20 کے 20 نمبر وہاں سے حاصل کرے تاکہ اس کا جو گرینڈ ٹوٹل ہے وہ اچھا بن سکے۔ اس کے بعد دیکھیے اس بچی نے یہ سبق کا خلاصہ تحریر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اوپر لکھا ہے سوال نمبر، پھر بتایا کہ یہ کون سا سوال ہے، پھر اس سبق کے مصنف کا نام، اور پھر اس سبق کا ٹائٹل لکھا، اور 1 نمبر یہاں سے اس نے نام کا حاصل کر لیا، اور پھر یہ اس کا خلاصہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ بچی اپنے جو اہم الفاظ ہیں دوران تحریر ان کو مارکر کے ساتھ وہ نمایاں کر رہی ہے۔ یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اردو کے پرچے کے جو اہم الفاظ ہیں ان کو دیکھیں۔ اس نے کتب خانے، مال روڈ، تو یہ مختلف جو اہم اس اوور کوٹ کے اندر تھے مقامات ان کا ذکر کیا، اور اس بچی نے کوئی املا کی غلطی نہیں کی، کہیں پہ کوئی کٹنگ نہیں کی، تو اس نے 1 مصنف کا اور 9 باقی، اس نے پورے 10 کے 10 نمبر یہاں سے حاصل کر لیے۔ اور یہ سوال مکمل ہونے کے بعد یہ دیکھیں نیچے اس بچی نے باقاعدہ مارکر کے ساتھ ایک خط کھینچ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے اس بچی نے نظم کا خلاصہ لکھا، اقبال کی نظم ہے پیغام۔ آپ دیکھیے جتنا خلاصہ ہونا چاہیے اتنا اس نے لکھا ہے، اہم الفاظ یہاں بھی مارکر کے ساتھ نمایاں کیے گئے، اور 5 کے 5 نمبر پورے حاصل کر لیے بچی نے، اور نیچے اس نے مکمل ہونے کے بعد پھر ایک خط کھینچ دیا۔ یہ بڑا اہم کویسچن ہوتا ہے، اہم سوال ہے، یہ درخواست لکھوائی جاتی ہے، اور کبھی کبھار درخواست کی بجائے یہاں پہ رسید بھی آ جاتی ہے، ان دونوں میں یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن چونکہ زیادہ تر اس میں درخواست آیا کرتی ہے تو ہم نے ایسا پرچہ آپ کے لیے منتخب کیا کہ جس میں بچے نے درخواست لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے بڑے خوبصورت انداز میں بچی نے بخدمت جناب پرنسپل، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اس نے لکھا، اور پھر وہ آگے چلی گئی جناب علی، جہاں سے اس نے اپنی اس درخواست کا باقی مضمون جو ہے وہ مکمل کیا، اور پورے 10 کے 10 نمبر اس بچی نے اس میں حاصل کر لیے۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ آ جائے مکالمہ نویسی ہے، مکالمہ اس نے شروع کیا۔ مکالمے کی ایک لازمی ضرورت ہوتی ہے، پہلے آپ کرداروں کو واضح کر کے لکھ دیں، پھر آپ تمہیدی منظر لکھیں بریکٹ کے اندر یعنی قوسین کے اندر، دونوں کرداروں کو بڑے رفع ضبط کے ساتھ چلائیں، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اچھے انداز میں لکھیں۔ بچی نے طوالت اس کی ٹھیک رکھی لیکن 2 نمبر کم کیے۔ میں نے دانستہ ایک ایسا یعنی کہ پرچہ منتخب کیا ہے کہ جس میں بچے کی کہیں نہ کہیں کو کمی بھی ہو تاکہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں۔ یہ لکھا گیا ہے کہ کیفیت نگاری کا فقدان ہے، یعنی کیفیت نگاری اب کیا ہوتی ہے؟ مکالمے کی ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ کردار مثلا 5-7 جملے لکھنے کے بعد اب بچی لکھ رہی ہے مریم، تو مریم کے آگے بریکٹ کھینچتے اور اس میں لکھتی کچھ سوچتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ پھر 8-10 فکروں کے بعد لکھتی بشیرہ،
آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بریکٹ کے اندر، یہ ایک مکالمے کی، اچھے مکالمے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اس سے بچی نے کچھ گریز کیا تو اس کے 2 نمبر کم ہو گئے۔ اس کے بعد تلخیص ہے جناب، جو 1/3 کے اصول پہ لکھی جاتی ہے، کل الفاظ لکھے، تلخیص شدہ الفاظ لکھے گئے، تلخیص کی گئی، اور اس کے بعد مجوزہ یا مناسب عنوان، 3 عنوانات آپ لکھ سکتے ہیں۔ بچی کا پہلا عنوان زیادہ بہتر تھا تو 2 نمبر وہاں سے حاصل کر لیے، اور 8 تلخیص کے تو اس نے پورے 10 نمبر لے لیے۔ یہاں پہ اس بچی نے ایک مسٹیک کی جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مصنفہ کا نام، یہ سبق ہے چراغ کی لو، تو اس میں مصنفہ، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں بچوں کے لیے کہ اگر یہ سبق آ جائے تو یہ نہیں کرنا کہ آپ مصنف لکھ کے پھر اس کو ہے بناتے پھریں۔ آپ شروع میں اس کو مصنفہ لکھیں اور پھر حاجرہ جیسے کتاب میں لکھا ہے وہ والا لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کٹ کر کے وہ ٹھیک کیا، میں نے تو 2 نمبر یہاں پہ پورے دے دیے۔ آگے یہ جو آپ کا پرچہ دیکھے گا اس کی ثواب دید ہے، وہ چاہے یہاں سے نمبر کاٹ لے یا آپ کو نمبر دے دے۔ چاروں چیزیں بچی نے لکھی۔ سبق کا عنوان ہے، مصنفہ کا نام ہے، پھر سبق کی صنف ہے، پھر سبق کا ماخذ کے کس کتاب سے لیا گیا، اس کے بعد یہ سیاق و سباق جو کہ 3 نمبر کا ہوتا ہے، اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا واضح طور پہ بچی نے یہاں پہ ذکر کیا، 3 نمبر پورے لے لیے۔ تشریح اب دیکھیے عبارت کی، یہاں سے شروع ہوئی اور یہ چل رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا پیارے بچوں کے، آپ حوالہ جاتی شعر یا جو قول وغیرہ لکھے وہ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب اس بچی نے یہاں پہ لکھا میری غربت نے اڑایا ہے میری فن کا مذاق، تو یہ میری نہیں ہے، یہ ہے میرے فن کا مذاق، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ میری ہے اور دوسرا یہاں پہ اس کو زیر کرنا تھا، اس لیے یہ کہ نقطے لگے ہیں۔ میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ حوالے بالکل ٹھیک ٹھیک یاد کرو، ٹھیک ٹھیک لکھے، مارکر کے ساتھ واضح کر کے صفحہ کے درمیانی حصے میں یہ دیکھیں یہاں تک اس بچی کی تشریح گئی ہے۔ کافی اچھی طویل تشریح لکھی بچی نے، لیکن اس کو 8 نمبر یہاں پہ ہم نے دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ نظم کی تشریح کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس تشریح کو زیادہ ایک طرح سے اہمیت دی جاتی ہے کہ جو اکٹھی کر لی جائے نظم کے اشعار کی، ٹھیک ہے، تو اسے اکٹھی کی ہے، شاعر کا نام علیحدہ لکھ دیا 1 نمبر، اور یہاں پہ سوال نمبر 2 کا یہ الف ہوتا ہے وہ بھی اس نے واضح کر دیا کہ یہ الف ہے، اور پھر یہ چل رہی ہے جناب، یہاں سے شروع ہوئی اس کی تشریح۔ مفہوم دونوں اشعار کا بچی نے اکٹھا لکھا، دیے گئے شعر لکھنا لازمی نہیں ہوتے، اور یہ اس کی تشریح چل رہی ہے۔ اور جناب اتنی دیکھے کیسے اس نے حوالے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، جواب شکوہ سے۔ اس طرح کے حوالے ہونے چاہیے، لیکن صحیح یہاں پہ رہے ہونا چاہیے تھا، بچی نے رہی لکھا، یہاں پہ خواں ہونا چاہیے تھا، بچی نے خواں لکھ دیا، تو یہ غلطیاں اس کی ہوئیں۔ اور لیکن اس کے باوجود اس نے کافی ضخیم قسم کی تشریح کی، مگر نمبر آپ دیکھیے میں نے 6 دیے اس کو۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے کہ پہلے اور دوسرے شعر کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں، یعنی بچی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جہاں پہ تشریح تو سے دونوں اشعار کو ٹچ کیا ہے، لیکن جہاں پہ وہ پہلے شعر کو پہلے اس نے لیا تو 2 الفاظ فقط اتنے کہ دیے گئے اشعار میں سے پہلے شعر میں، تو پہلے شعر کے 2 لفظ اسے مارکر سے لکھ دینے چاہیے تھے۔ اسی طرح بعد میں جب ہوا تو بعد میں اسے لکھنا چاہیے تھا دیے گئے اشعار میں سے دوسرے شعر میں، اس طرح وضاحت کرنی چاہیے تھی، تو اس انداز میں بچی پورے کے پورے نمبر بھی حاصل کر سکتی تھی، یا پھر 1 نمبر مزید یہاں سے نکل آنا تھا۔ تو آپ جب تشریح کریں اکٹھی تو اس بات کا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ آپ یہ واضح کریں کہ دیے گئے اشعار میں سے پہلے شعر اور پھر آگے چل کے دوسرے شعر، دونوں جگہ پہ پہلے شعر کے 2 الفاظ اور دوسرے شعر کے 2 الفاظ جہاں جہاں لکھے مارکر سے لکھ دینے، ٹھیک ہے۔ اور ہر سوال کے خاتمے کے اوپر آپ نے خط ضرور کھینچنا ہے۔ یہ اس کا بے حصہ شروع ہو گیا، غزل کے اشعار کی تشریح، 3 شعر دیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ مرزا خان داغ کی غزل تھی، 1 نمبر اس نے یہاں سے حاصل کر لیا، شاعر کے نام کا، شعر کا مفہوم لکھا ہے پہلے کا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے تشریح شروع ہوئی ہے اور پھر یہ بچی کی تشریح جاری۔ شعر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا صحیح سے لکھنے چاہیے۔ اب آئے ہیں وہ پشیماں لاش پر، یہ بچی نے دیکھا کہ یہاں پہ میں کاغذ کا پیٹ بھر دوں، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر، اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ تو شعر بالکل ٹھیک لکھنے کی کوشش کریں، اور یہ اس کا پہلے شعر کی تشریح یہاں تک گئی، یہ دوسرے کی شروع ہوئی، پہلے مفہوم لکھا، یہ آگے جناب علی اس کا جا رہا پورا تشریح کا مواد، اور دیکھیں یہاں تک وہ بچی اپنے دوسرے شعر کی تشریح کو لے کے گئی ہے۔
اور پھر یہ تیسرا شعر اس سے شروع کیا اور یہ اس کی تشریح شروع ہوئی. یہ دیکھیے یہ چلتی جا رہی، یہ چلتی جا رہی، اور یہاں پہ جا کے اس نے ختم کیا. اور غزل کی تشریح میں اس بچی نے 9 نمبر حاصل کر لیے. کل اس بچی نے 92 نمبر حاصل کیے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس 92 نمبر کے اندر جو پلس ہم کر سکتے ہیں، 1 نمبر اس بچی نے مکالمے میں کم لیا ہے میرے حساب میں، اور 1 نمبر اس بچی نے نظم کے اشعار کی تشریح میں بھی اس نے کم کیا ہے، اور 1 نمبر اس نے عبارت کی تشریح میں بھی کم کیا ہے. اگر یہ تینوں نمبر ہم ملا لیں تو یہ 3 یہ ہیں اور 92 وہ، تو یہ 95 کا ایک آئیڈیل سکور ہے جو یہ بچی حاصل کر سکتی تھی. لیکن بہرحال 92 نمبر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک پیارے بچوں ہمارا پرچہ تھا جو کہ ہم نے نمونے کے طور پہ آپ کو دکھایا، اور اس سے اگلی ویڈیو کا آپ نے لازمی طور پہ انتظار بھی کرنا اور اس کو دیکھنا بھی ہے. وہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کل صبح میں اپلوڈ کر دوں گا. تو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کون کون سے آپ کے اسباق، کون کون سی نظمیں، کون کون سے غزل کے شاعر، کون سے مکالمے، کون سے آپ کی وہ درخواستیں یا رسیدات جو ہیں وہ اہم ہیں. تو یہ آپ ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے. اگر اچھی لگے تو اپنی دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اور بچوں کا بھی فائدہ ہو سکے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ